جزاک اللہ خیر۔ انسان کو نمازی پرہیزگار بنانے، حلال و حرام کی تمیز کرانے، گناہوں سے پاک بنانے، راہ خدا میں مال لٹانے کا جذبہ بڑھانے، سخت دل کو ہمدرد بنانے آ رہا ہے رمضان بندوں کی تربیت کرانے، آ رہا ہے رمضان بندوں کو تربیت کرانے۔ اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں بردر حفیظ فہیم شفیع سٹی پریزیڈنٹ ایس آئی او ورنگل بعنوان رمضان کی اہمیت پر ہم سب کو مخاطب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں، اور درود و سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان برگزیدہ بندوں پر جنہوں نے اللہ کے راہ میں اپنے جان و مال کو قربان کیا۔ محترم عزیز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے یہاں پر جمع ہونے کا مقصد بس یہی ہے کہ ہم ایک عظیم الشان مہینے کا استقبال کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے۔ وہ یہ عظیم مہینہ ہے جس کی عظمتیں، برکتیں اور رحمتیں اللہ رب العالمین نے سب سے بلند اور عظمت والا مہینہ رمضان مبارک جیسا عظیم مہینہ اللہ رب العالمین نے ایک خاص مہینے کو اہمیت اور بڑھاوا دیا، جس میں ہر مہینے سال کے 12 مہینوں سے بڑھ چڑھ کر کے رمضان جیسے عظیم مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کر اس کے اس خاص مہینے میں جو کہ قرآن مجید کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں نزول فرمایا، اس کے عوض میں بندہ اس کی شکر گزاری کے لیے اس مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام کرتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ اس کی گھات میں لگا ہوا رہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا جو ہے کس طرح سے حاصل کروں۔ عزیز سامعین حضرات، یہ ہماری زندگیوں میں رمضان جیسا عظیم مہینہ اس لیے بار بار آتا ہے کہ ہم اس رمضان کے اندر ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم ساری انسانیت، ساری امت مسلمہ اجتماعی طور پر روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس اجتماعی روزوں کا اہتمام کے ذریعے سے ایک دوسرے کے اندر ایک تقوی کی صفت پیدا ہوتا ہے۔ روزہ اس لیے ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی قربت کو حاصل کرنا اور اس کا تقوی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے وہ روزہ رکھتا ہے۔ اس طرح سے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے۔ اس سے توقع ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ یہ ہم سے پہلے جتنے بھی انسانیت گزر چکی ہے، جتنے بھی لوگ ہم سے پہلے دنیا میں آئے ہیں گزر گئے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے بعد آنے والے ہیں، ان سب پر روزوں کی فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو واضح کر دیا کہ تم سے پہلے جن لوگوں پر روزے فرض کیے ہیں تم پر بھی فرض کیے ہیں، تم بھی اس روزوں کا اہتمام کرو،
اس سے توقع ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ رمضان ہماری تربیت کے لیے، ہماری ٹریننگ کے لیے، ہمارے تربیت کے لیے یہ مہینہ آتا ہے جس کے اندر ہم نمازوں کا اہتمام خصوصاً کیا کرتے ہیں، اور پھر مساجد سے ہمارا گہرا تعلق ہو جاتا ہے، اور پھر ہم بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم کڑی دھوپ میں بھی ہم اپنی پیاس کو برداشت کر کے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم روزے رہتے ہیں۔ تو عزیز سامعین، اس طرح سے رمضان کے مہینے میں جو کہ اللہ رب العالمین نے اس میں اگرچہ کہ بندہ ایک نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کو فرض کا اجر بڑھا کے چڑھا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کو 70 فرض کا ثواب اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر بڑا چڑھا کر دے دیتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی تقوی کی صفت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اللہ کے قریب، اللہ سے اپنا قرب اس طرح سے لگائے کہ وہ اپنی گناہوں پر پشیمانی کرتے ہوئے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر کتنی طرف ہے وہ اللہ رب العالمین دیکھنے کی، جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ بندہ اس کے لیے اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کتنا ڈال دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے۔ اس طرح سے ہم رمضان کے مہینے میں جو کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں 3 دہوں کو رکھا ہے، جو کہ پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے۔ پہلے 10 دنوں میں اللہ رب العالمین اس کی بے شمار رحمتوں سے اپنے بندوں کو سرفراز کرتا ہے۔ پھر دوسرا دہا یہ ہے کہ وہ مغفرت کا دہا ہے۔ پھر تیسرا دہا یہ کہ وہ جہنم سے نجات کا۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر اپنے بندوں کو یہ صدا لگاتے رہتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو کہ اس کی مغفرت کروائے، ہے کوئی بندہ جو کہ جہنم سے اپنے آپ کو نجات دلائے۔ اس طرح سے ابھی ہم نے حدیث سنا ہے کہ اس کی وہ شخص خاک آلود ہو جس نے رمضان جیسا عظیم مہینہ پایا اور پھر اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ ہمیں ہماری زندگیوں کا ہمیں اس وقت جائزہ لینا چاہیے کہ میری زندگی میں کتنے ایسے رمضان آئے ہیں، کتنے ایسے رمضان گزر گئے ہیں، جو کہ اتنے رمضان گزرنے کے باوجود میرا تقوی کا معیار کہاں تک ہے، میرا ایمانی لیول کہاں تک پہنچا ہے۔ میں اس چیز کا جائزہ لیتے ہوئے اس رمضان کا پلان کرنا چاہیے۔ اس رمضان کے مہینے میں میں کس طرح سے اپنے اس رمضان کو کس طرح سے گزاروں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا کہ رمضان کی آمد سے 6 مہینے پہلے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ رب العالمین، مجھے اس رمضان جیسے عظیم مہینے میں میری حیات عطا فرما۔ وہ رمضان کو پانے کے لیے 6 مہینے سے انتظار کیا کرتے تھے کہ میں اس رمضان کو پاؤں اور پھر اپنی مغفرت کرواؤں۔ پھر رمضان کے مہینے میں وہ خوب اللہ رب العالمین سے لو لگاتے ہیں اور اپنی بخشش کروانے کے لیے اللہ کے سپرد پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ پھر جیسے ہی رمضان گزرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ملامت، یعنی کہ اپنے آپ کو بہت وہ اللہ کے سامنے گر گڑا کر دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ، رمضان گزر جا رہا ہے اور میری مغفرت کے لیے میں اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں کرتے تھے۔ پھر رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے تک وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ رب العالمین، میں نے اس رمضان کے مہینے میں مجھ سے جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی یا پھر میں نے جتنے بھی اس میں نیک اعمال کیے ہیں، میرے جتنے بھی عبادتیں میں نے کیے ہیں، میں جتنے بھی روزے رکھا ہوں اس مہینے، اللہ رب العالمین میری اس تمام تر عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وہ اس طرح سے رمضان کے 6 مہینے تک اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ میری عبادت کو قبولیت کی۔ آج میرا اور آپ کا
جائزہ لیں, تصور کریں کہ ہم رمضان کو کس طرح سے حاصل کرتے ہیں, رمضان کا ہم کس طرح سے استقبال کرتے ہیں, رمضان کے اندر میرے اور آپ کا کیا صورتحال ہوتی ہے کہ میں نماز کو اس طرح سے پڑھتا ہوں, تراویح کو اس طرح سے پڑھتا ہوں کہ ایک کام ہو گیا, ایک بوجھ مجھ سے اتر گیا. ہم سب نے سوشل میڈیا پر یہ چیز کو بارہا پڑھا ہوگا کہ آپ عبادت کو اس طرح سے پڑھو کہ تم اپنا فرض ادا کرو, ایسا نہیں کہ تم فرض چکا رہے. ہم اللہ رب العالمین کے لیے ہم جب عبادات کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, تو ہم اپنی مغفرت کے لیے, ہم اپنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے لیے روزہ بوجھ بن جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں تراویحوں کا اہتمام اور پھر نمازیں میں مجبوراً 5 وقت نماز پڑھوں ورنہ میرا روزہ قبول نہیں ہوگا. اس طرح سے ہم اگر روزہ رکھتے ہیں, عبادات کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, تو یہ ہماری کوئی قابل قبول نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو خالص تقویٰ کی اہمیت, اللہ رب العالمین اس کے رکوع و سجود کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کے دل کی حالت کو دیکھتا ہے کہ وہ کس طرف سے میرے پاس آیا. اللہ رب العالمین روزدار کی اہمیت اللہ رب العالمین کے پاس اتنی بڑی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کے, ابن آدم کے, اس کے نیک اعمال پر اس کو 10 گنا بڑھا کر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نیکیاں دیتا ہے اور اس کا اجر بڑھاتا ہے. اس کو 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے یا پھر 10 کا 70 گنا بڑھا کر اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے. لیکن روزے کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رہتا ہے اور میں خود ہی اس کا اجر بڑھا چڑھا کر اور اس کی کوئی حساب نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جو اس کے لیے جو روزہ رہتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ روزدار کے منہ سے اگر جو بو آتی ہے, لسان بو جو آتی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کی لسان بو کو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ, عطر سے زیادہ بہت پسند ہے اللہ تبارک تعالیٰ. ہم روزہ رہتے ہیں تو ہمارے اندر اللہ روزے کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ جو کہ خالص اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ٹھہر کر کے نماز پڑھتا ہوں, رکوع و سجود کرتا ہوں. حج کرتا ہوں تو میری سوسائٹی میں, میرے محلے میں, میرے شہر میں, میرے دوست احباب میں معلوم ہوتا ہے کہ میں حج کے لیے گیا ہوں. میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو تو معلوم ہوتا ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کیا ہوں. لیکن روزے کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے رہتا ہے. وہ چپکے سے کسی ایک بند کمرے میں جا کر کے کچھ کھا بھی لیتا ہے, پی بھی لیتا ہے, تو اسے کوئی دیکھنے والا نہیں, صرف اور صرف وہاں پر وہ اللہ کو موجود پائے. یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے جو کہ روزہ خالص اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے. یہ کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں رکھا جا سکتا. وہ چپکے سے اگر پانی بھی پی جاتا ہے, کھا بھی لیتا ہے, تو وہ اس کا روزہ ٹوٹنے کے اسے اندیشے ہوتے ہیں اور پھر اسے خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ مجھے تو کوئی دیکھ نہیں رہا, لیکن میں سحری اس کے لیے کیا ہوں کہ میں روزہ ہوں, تو میں روزے کی حالت میں مجھے کھانا پینا مجھ پر حرام ہے. میں اگر چپکے سے پی لیا تو اللہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا اور میرا قابل قبول نہیں ہوگا. اسی طرح سے جس طرح سے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ صحابہ کو رمضان ایک نیکیوں کو بہار لے کر آتا ہے, نیکیوں کے موسم میں بہار کو لے کر آتا ہے. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دھوپ کے سمر کے بعد, دھوپ کے مہینے کے بعد ایک بارشوں کا موسم آتا ہے. بارش کا موسم آنے سے پہلے کسان اس کی تیاری کرتا ہے کہ فصل کی تیاری کرنے لگتا ہے
کہ اب بارش ہوگی تو میں اس کی تیاری کروں تو اس سے اچھے پھل برآمد ہوں گے، اچھی فصل برآمد ہوگی۔ پھر اسی طرح ایک باغیچے والا، باغیچے کا مالک بھی یہ تیاری کرتا ہے کہ ابھی موسم بہار آنے والا ہے، ابھی آم کا سیزن آنے والا ہے، تو میں اس کے لیے اچھی کھاد اور اچھی اس کی دوا اور اس کو اچھی پانی دوں گا تو یہ مجھے اچھے پھل بھی برآمد کرے گا۔ تو ٹھیک اسی طرح رمضان بھی ایک موسم بہار، نیکیوں کی بہار کو لے کر ہمارے درمیان آتا ہے کوئی بندہ جو کہ اس موسم بہار سے فیضیاب ہو سکے۔ ہر انسان کے اندر، ہر بندے کے اندر یہ جستجو اور طلب ہونا چاہیے کہ میں اس رمضان کے مہینے میں جتنی ہو سکے میں بس لوٹتا ہی جاؤں۔ اللہ رب العالمین جنت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے، شیاطین کو بند کر دیا ہے۔ بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں عام طور پر ہمارے درمیان میں محسوس ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر روزوں کا اہتمام ہوتا ہے، اجتماعی طور پر عبادات کا اہتمام ہوتا ہے، اور پھر گناہوں کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ وہ گناہ کرنے جاتا ہے تو فوراً اسے رمضان کی اہمیت اور رمضان کی فرضیت اس کو معلوم ہوتی ہے تو وہ گناہوں سے دور رہتا ہے اور پھر نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کا کام کرتا ہے۔ تو یہ موسم بہار ہے جو کہ نیکیوں کو لے کر رمضان کا مہینہ جنت کے دروازے اللہ رب العالمین کھول دیتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جتنا چاہے بس لوٹتا ہی جائے اور اللہ رب العالمین دینے کے لیے تیار ہے۔ پھر ٹھیک اسی طرح جنت کا دروازہ اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازے رکھتے ہیں، جس میں سے ایک دروازہ خالص روزے داروں کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، جو کہ انسان کے ہر اعمال کے نتیجے میں وہ 7 دروازوں سے تو جاتے رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین خالص روزے دار کے لیے ایک باب الریان جیسا دروازہ خالص روزے داروں کے لیے رکھا ہے، جو کہ اللہ رب العالمین کے لیے خالص للہیت کے ساتھ وہ روزہ رکھتا ہے، اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، گالی گلوچ سے بچتا ہے اور لڑائی جھگڑے سے رکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین اس ماہ رمضان کے اندر اس جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور پھر روزہ دار کے لیے باب الریان جیسا دروازہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بنا رکھا ہے، جس کے اندر سے خالص روزہ داروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا استقبال کرے گا۔ پھر ٹھیک اسی طرح رمضان کے مہینے میں جو کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جو کسی نے رمضان کے مہینے کو پایا اور پھر اپنی مغفرت نہیں کرا، تو یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنی پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے ہم اس رمضان کے مہینے میں ہم اللہ کے سامنے عبادات کے ذریعے سے رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کے تہجد کا اہتمام کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سپرد کرتا ہوں اور پھر گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہوں کہ اے اللہ میرے سال بھر میں اتنے سارے گناہ میں نے کیا، اور پھر میں اس کے سامنے دعائیں کروں، گڑ گڑاؤں، اللہ رب العالمین اس ماہ رمضان کے اندر اس کی بخشش کروا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے رمضان کا مہینہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں کہ اللہ مجھے اس ماہ مقدس میں میرا داخلہ فرما، جس کے ذریعے سے میں اپنی مغفرت کروں، مجھے ایک موقع عطا فرما، نہ جانے رمضان سے پہلے ہماری موت ہو جائے اور پھر میں اپنی مغفرت نہ کروا لوں، میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں؟ میں بھی ان لوگوں میں شمار ہو جاؤں گا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی کہ جو شخص رمضان کے مہینے کو پایا، میرے پچھلے رمضان میں نے رمضان کو پایا، رمضان سے پہلے رمضان سے قبل میرا انتقال ہو جائے اور پھر میری اپنی مغفرت میں نہیں کروایا، میں بھی مجھ پر بھی وہ لعنت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے وہ رمضان جیسا عظیم مہینہ مجھے عطا فرمائے، یہ ایک رمضان مجھے عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے میں اپنی مغفرت کروں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ابھی سے رمضان کی تیاری کرنا چاہیے،
اور اس کا منصوبہ بندی کرنا چاہیے کہ میں اس رمضان میں میرا ایمانی معیار کہاں تک میں بڑھاؤں، میں اللہ کے سے قرب حاصل کرنے کے لیے میرا وہ ابھی جو میرا مرتبہ ہے، میں اس رمضان کے ذریعے سے میں اپنے آپ کو کتنا اللہ سے قریب کرنے کی میں کوشش کروں، اس کی اپنی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے جو کہ جہنم سے نجات کی بات یہاں پر کہی گئی، جو تیسرا اشرا ہے جو کہ جہنم سے آزادی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری دنیا میں تاثراتوں کا اہتمام جو ہم کرتے ہیں، ہمیں معاشرے میں ہمارے اندر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم 5 تاثراتوں کو چھوڑ کر صرف ایک ہی تاثرات کو اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو چھپا کر رکھا ہے اللہ رب العالمین، جو کہ تم اس راتوں میں جاگ کر کے عبادات کے ذریعے سے اس لیلۃ القدر کو پاؤ۔ ہم سب کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ 27 کو ہی لیلۃ القدر ہے۔ یہ ہماری روایتی طور پر ہم نے اس چیز کو بنایا ہے، یہ بہت بڑی غلط چیز ہے، جو کہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے کہ ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو اور پھر اپنی مغفرت کرو اور جہنم سے نجات پاؤ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مقدس کے اندر روزانہ رات کے وقت میں پکار کر کہتا ہے کہ اے حق کے طالب، اے نیکی کے طالب، بس آگے بڑھ اور پھر اللہ رب العالمین کی تقوی کو اور پھر اپنے جنت کو پانے کے لیے، اس کے قربت حاصل کرنے کے لیے، بس اس کے اندر اس ماہ مقدس کے اندر بس جتنا چاہے تم نیکی کی طلب کے ساتھ، وہ جستجو کے ساتھ اس کے اندر قیام اللیل اور پھر اللہ سے لو لگانے کے لیے اور اللہ کا تقوی حاصل کرنے کے لیے ہم مساجد سے ہمارا گہرا تعلق تو ضرور ہوتا ہے، لیکن خالص للہیت کے ساتھ اور اپنے آپ کو گناہوں سے اللہ کے سامنے سپرد کرتے ہوئے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کریں اور پھر اس جہنم جیسے نجات ہم سب پانے کی ہمیں کوشش ہونی چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ ہم لوگ اس چیز کا جائزہ لیں اور اس کو قیمتی سمجھیں۔ میرے زندگی کا آخری مہینہ سمجھے یا پھر میری زندگی کا یہ آخری روزہ یا پھر رمضان جیسے عظیم مہینے کا یہ آخری دن ہے میرا، یا پھر میرے زندگی کا اس رمضان جیسے عظیم مہینے کا یہ آخری گھنٹہ، آخری منٹ ہو سکتا ہے۔ میں جتنا چاہوں اللہ کے قرب حاصل کروں اس میں۔ رمضان موسم بہار ہے، یہاں اس موسم بہار میں اللہ رب العالمین بے شمار نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں نچھاور کر دیا۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس سے فیضیاب ہوں گے یا نہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ کہ حکومتوں کی جانب سے کوئی چیز، کوئی اسکیم آ جاتی ہے، مفت میں دی جاتی ہے، تو ہم بڑی لمبی لمبی قطاریں لگا کر اس کو حاصل کرنے کے لیے راتوں کی نیند کو حرام کر دیتے ہیں اور کڑاکے کی دھوپ میں ٹھہر کر کے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم بہت کوششیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ، یہ تو بس عارضی زندگی، عارضی چیزیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان جیسے عظیم مہینے میں اس کی مغفرت کی بات کر رہا ہے، جو کہ جب کہ اس کی مغفرت ہو جائے، وہ جنت کا مستحق ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، بجائے اس کے کہ اگر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں جہنم سپرد کر دے، وہ بھی اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ماہ مقدس کی اہمیت کو جانیں، اس کی فرضیت کو جانیں، اور اللہ رب العالمین اس مہینے میں اتنا کیوں مہربان ہو گیا ہے، تو ہم اس کا بھی جائزہ لیں، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے نزول کی وجہ سے اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہو گیا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اندر اس کی تقوی کی صفت کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، ہمارے دلوں کے حالات بہت بدل جاتے ہیں۔ ہم رمضان کے مہینے میں
گانے سننے سے ہم دور ہو جاتے ہیں، فلمیں دیکھنے سے دور ہو جاتے ہیں، برائی کو دیکھنے سے دور ہو جاتے ہیں اور بس نیکی ہی نیکی کرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان گزرتا ہے تو ہمارے پچھلے دن پھر سے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ رمضان اس لیے ایک مہینے کے لیے خالص اس کی عبادت، اس کی تقوی کی صفت کو پیدا کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ اپنے تمام تر اس کے بعد کی زندگی رمضان جیسی ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ ہم اب تک ہمارے زندگیوں سے جتنے بھی رمضان گزر چکے ہیں، ہم آج سے اس بات کے تہیہ کر لیں کہ میں اس رمضان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے میں اپنے منصوبہ بندی کروں کہ میں اس رمضان میں جتنی بھی تقوی والی زندگی میں گزاروں گا، رمضان کے بعد بھی میں اس طرح سے زندگی گزاروں گا۔ ہم رمضان میں روزہ رہنا، عبادتیں کرنا، تقوی کی صفت پیدا کرنا تو ہماری اسی وقت قابل قبول ہوگی جبکہ ہمارے بعد کی زندگیوں میں ہم اس کو برابر اسی طرح رکھیں جس طرح سے رمضان میں ہم رکھیں گے۔ بس ہم خالص رمضان کے لیے رکھ دیں گے تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم اللہ کے سامنے اس رمضان میں ہم گناہوں کی تلافی کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر رمضان کے بعد میں پھر وہی گناہ کروں تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے اور اللہ رب العالمین ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ ہم معافی مانگتے ہیں، ہماری معافی اس طرح سے ہونی چاہیے کہ اس کے بعد میں اس گناہ کو نہیں کروں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ آخر میں ایک بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں، جو کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سکتہ کے مریض کی اگر حالت معلوم کرنا ہے، اس کی جان باقی ہے یا نہیں ہے، اس کو جاننے کے لیے اس کے ناک کے پاس ایک آئینہ رکھا جاتا ہے جو کہ وہ ہاتھ پیر کو ہلا نہیں سکتا۔ سکتہ کا مریض جو کہ بس اس کی سانسیں چلتی رہتی ہے لیکن کوئی حرکت نہیں کرتا، تو اس کی زندگی باقی ہے، اس کی سانس باقی ہے نہیں ہے، اس کو جاننے کے لیے اس کے ناک کے پاس آئینہ رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس آئینے پر کچھ دھندلاہٹ محسوس ہوگی تو اس سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ ہاں اس میں ابھی جان باقی ہے۔ اگر وہ دھندلاہٹ محسوس نہیں ہوگی تو یہ اس کی زندگی کی امید ختم کر دے گا۔ پھر ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کا امتحان لینا ہم چاہتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں ہم اس کا امتحان لیں۔ رمضان سے پہلے والی زندگی جو کہ وہ نمازوں سے دور تھا، گناہوں میں ملوث تھا، ہر برائی کے اندر ملوث تھا، تو پھر رمضان میں اگر وہ چیزیں محسوس ہو رہی تو اس سے اندازہ لگا لو کہ یہ ختم ہو گئی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا۔ یہ واقع اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر رمضان کے اندر بھی یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں ہمارے اندر تو ہم سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس ماہ مقدس مہینے میں ہم سب کا داخلہ فرمائے، اس کے عوض ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے، اے اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اے اللہ اس ماہ مقدس عظیم مہینے کا ہم استقبال کرتے ہیں، مالک ہم سب کی حیات اس مہینے میں عطا فرما، اے اللہ اس کے ذریعے سے ہماری مغفرت فرما، اے اللہ اس کے ذریعے سے ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔